بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا کی سب سے بڑی دہشت گرد تنظیم کے نام سے جانے جانے والی القاعدہ کے چیف ایمن الظواہری، جو کہ 31 جولائی کو افغانستان میں امریکی ڈرون حملے کے نتیجے میں مارے گئے تھے، ان کی زندگی کے بارے میں کچھ ایسے حقائق آج میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جن کو جان کر آپ چونکا جائیں گے کہ کس طرح ایک امام مسجد کے گھر میں پیدا ہونے والا ایمن الظواہری، جو کہ بعد میں مصری فوج میں ایک سرجن ڈاکٹر کی حیثیت سے بھی اپنی خدمات سر انجام دے چکا ہے، لیکن پھر بعد میں ایک دم ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ انہیں مصر چھوڑ کر افغانستان میں آ کر اسامہ بن لادن کی قیادت میں القاعدہ کو جوائن کرنا پڑتا ہے۔ ان سب سوالوں کا جواب آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو میں دینے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لینا بہت ضروری ہے کہ القاعدہ کے چیف ایمن الظواہری 1951 میں مصری قاہرہ کے ممتاز مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے، جبکہ ان کے گرینڈ فادر جامعہ الازہر کے امام تھے۔ ایمن الظواہری شروع سے ہی اسلامی جہاد کے حق میں جبکہ اینٹی یورپ اینڈ اسرائیل ایکٹیویٹیز میں سرگرم رہتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ الظواہری کو امریکہ نے اپنے 9/11 ٹیررسٹ اٹیک کے پیچھے سرکردہ کارکن ہونے کی وجہ سے ایز اے موسٹ وانٹڈ ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا تھا۔ ایون امریکہ نے ان کی سر کی قیمت تقریباً $25 ملین مقرر کی تھی۔ اس کے علاوہ ایمن الظواہری پر مصری صدر انور السادات کے قتل کے الزامات بھی لگ چکے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان کو اللیگل ویپنز رکھنے کی وجہ سے تقریباً 3 سال قید کا بھی سامنا رہا، جہاں ان پر بہت زیادہ مصری فوج کی جانب سے تشدد کیا جاتا تھا۔ تاہم بعد میں ایمن الظواہری کو رہا کر دیا گیا، جس کے بعد وہ مصر چھوڑ کر افغانستان آ گئے، جہاں انہوں نے سوویت یونین کے خلاف افغان مجاہدین کو ایز اے پروفیشنل ڈاکٹر اپنی میڈیکل سروسز پرووائڈ کی۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جب ایمن الظواہری کی اس وقت کے القاعدہ کے چیف یعنی اسامہ بن لادن سے ملاقات ہوئی، جس سے متاثر ہو کر الظواہری نے بھی باقاعدہ اسامہ بن لادن کی لیڈرشپ میں القاعدہ کو جوائن کرنے کا فیصلہ کیا، اور یوں اس کالعدم تنظیم نے امریکہ کی سپورٹ سے افغانستان میں سوویت یونین کو تاریخی شکست سے دوچار کیا۔ اور یہی وہ وقت تھا جب اس وقت کے امریکی صدر رونلڈ ریگن نے افغان مجاہدین کو سوویت یونین کے خلاف تاریخی فتح حاصل کرنے پر وائٹ ہاؤس بلایا، جہاں ان کا ہیروز کی طرح استقبال کیا گیا۔ لیکن بعد میں جب امریکہ کا افغانستان میں مطلب پورا ہو گیا تو اس کے بعد وہی افغان مجاہدین جو کہ کسی زمانے میں امریکہ کی آنکھوں کے تارے ہوا کرتے تھے، ان کو ایک دم ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا گیا اور پاکستان کو افغانستان کی جلتی ہوئی آگ میں تنہا چھوڑ دیا، جس نے امریکہ کے ساتھ مل کر افغانستان میں سوویت یونین کو تاریخی شکست دی تھی۔ پھر اس کے بعد امریکہ میں 9/11 کا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، جس کے بعد امریکہ القاعدہ کو اس دہشت گرد حملے کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے، اور یوں امریکہ اور القاعدہ کے درمیان شدید اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ امریکہ القاعدہ کو اپنے ملک کی سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھنے لگی، اور اس حوالے سے امریکہ نے القاعدہ کے چیف اسامہ بن لادن کو فائنلی قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا، جو کہ بعد میں آپ کو یاد ہی ہوگا کہ کس طرح امریکہ نے پاکستان میں 2011 کو سو کالڈ ایبٹ آباد آپریشن کر کے اسامہ بن لادن کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا تھا، جو کہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا کہ آیا واقعی ہی اس آپریشن کے نتیجے میں اسامہ بن لادن ایبٹ آباد میں موجود تھے بھی، یا کہ ان کو پہلے ہی کہیں مار دیا گیا تھا۔ بہرحال اس حوالے سے سٹل کنفیوژن موجود ہے، لیکن بعد میں جب اسامہ بن لادن کی ہلاکت کی نیوز کنفرم ہو چکی تو پھر اس کے بعد ایمن الظواہری نے القاعدہ کی قیادت سنبھال لی، جو کہ اسامہ بن لادن کے نہ صرف جانشین سمجھے جاتے تھے بلکہ وہ افغان جہاد کے دوران اسامہ بن لادن کے پوزیشن بھی رہ چکے ہیں، جس سے متاثر ہو کر اسامہ بن لادن نے اپنے مرنے سے پہلے ایمن الظواہری کو القاعدہ کے چیف کے لیے نامزد کر دیا تھا، اور یوں ایمن الظواہری تقریباً 11 سال تک بطور القاعدہ چیف اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے بعد 31 جولائی کو امریکہ نے انہیں بھی افغانستان میں ڈرون حملہ کر کے ہلاک کر دیا، اور اس طرح سے ایمن الظواہری کی تقریباً 71 سالہ زندگی اپنے اختتام کو پہنچی۔ فی الحال اس وقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔